اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صبر سے متعلق۔ دیکھیں، صبر انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی حالات میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو۔ صبر ہمیشہ انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ مولا علی علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ صبر وہ سواری ہے جو انسان کو نہ گرنے دیتی ہے نہ رسوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، کیونکہ صبر آپ کا وہ ہے جو کبھی نہ کبھی رنگ لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی بھی معاملے میں صبر کریں اپنے لحاظ سے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا، کیونکہ دیر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کا تعین انسان نہیں کر سکتا، وقت کا تعین کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ صبر کا صلہ ہر انسان کو ملتا ہے جو اس نے کیا ہے صبر۔ اور اگر ہم بات کریں کہ سب سے زیادہ اس کائنات میں صبر کس نے کیا ہے، تو سب سے زیادہ صبر تو اگر کائنات، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے ہر جگہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا کی ایک مٹی کا دانہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہر جگہ، اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ وہ غائب ہے جو ظاہر بھی ہے۔ سب سے زیادہ صبر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس پوری دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں بولا گیا کہ مطلب ان کا شریک بنا دیا گیا، یا ان سے کوئی منسوخ کر دیا۔ جیسے ہمارے جو مسیح بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہماری جو سورہ اخلاص ہے رد کرتی ہے ان کی ان بات کو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، تو یہ رد کرتی ہے ان باتوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی بولا جاتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام ہر نماز میں، دن میں، مطلب 5 وقتہ نماز جب وہ خلیفہ راشد تھے، امامت کرواتے تھے، تو 5 نمازوں میں ایک نماز ان کی ایسی ہوتی تھی جس میں آپ مولا علی علیہ السلام سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو پوچھا گیا ان کے ساتھیوں کی جانب سے کہ یا علی، آپ ہر مغرب کی نماز میں، ہر مغرب کی نماز ہوتی تھی روزانہ، ہر مغرب کی نماز میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور سورت نہیں پڑھتے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، میں کیوں نہ اس سورت کو پڑھوں، کیونکہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہی نہیں ہے، میرے رب کی شان ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں، سورت کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے شریک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ صبر ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیونکہ ان کو کیا نہیں بولا جاتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بولتے، کیونکہ روز قیامت انہوں نے ان دن کا رکھا ہوا ہے تاکہ اس سے پہلے اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے، وقت ازا سے پہلے، موت سے پہلے کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی حقوق العباد میں پکڑا ہوا ہے تو وہ اسے چھوڑنا ہوگا۔ اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ نان مسلم ہے تو اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو بھی اس نے کیے ہوں، کچھ بھی ہو، سارے اسلام جو ہے، سارے جو کفر کے گناہ ہیں ان کو دھو دیتا ہے۔ لیکن آپ اور ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمیں ان چیزوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے جب تک وہ بندہ آپ کو خود معاف نہ کرے، یا آپ اس بات کو کلیئر نہ کر دیں جس پر اس کا دل دکھائے، دل آزاری ہے، وہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ کسی کا مال دبانا، کسی کی جائیداد کو ناجائز طور پہ اپنے پاس رکھنا، اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صابرین ہے۔
اور اگر دنیا میں کوئی بشر کا اگر ہم لباس پہن کے آئے کوئی بڑی ہستی، تو سب سے زیادہ بڑی ہستی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جنہوں نے بشری لباس پہن کے اس دنیا میں آئے۔ ان سے افضل تو کوئی بشر نہیں ہے، کیونکہ دوسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ وہ اللہ کے عبد بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ صبر کیا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، کیونکہ ان پر اتنے طائف میں پتھر مارے گئے، کیا نہیں بولا گیا ان کو، پھر بھی انہوں نے جب ان کو پتھر پڑے طائف میں تو فرشتے آ گئے، کہا یا رسول اللہ دعا کریں ان پر عذاب آ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ ان کی جو نسل ہے اس میں بھی میرے کچھ امتی ہیں، تو میں ان کو بد دعا نہیں دوں گا۔ تو یہ صبر تھا۔ اس کے بعد آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر، کیونکہ مولا علی نے جتنا صبر کیا، ہر بات پر کمپرومائز کیا اور ساتھ دیا ہر کسی کا، اور اتنا انہوں نے ہر چیز کو لائٹلی لیا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں، اور ہر چیزوں کو مطلب انہوں نے اگنور کیا، ساتھ دیا سب کا۔ میں خلفائے راشدین کی بات نہیں کر رہا، ان کے علاوہ جن کا بھی مولا علی نے ساتھ دیا، لیکن حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام گھرانہ رسول سے ہیں، تو ان کا خاص احترام کرتے تھے۔ اور جب باری آئی صبر کی حضرت علی کے بعد، تو ان کی اولاد، اب میں صبر سے حضرت علی کے ان چیزوں پہ لوں کہ سیدہ فاطمہ نے ایک بار فرمائش کی آپ مولا علی سے، کہا یا علی آپ میرے لیے ایک انار لا سکتے ہیں، مجھے پسند ہے۔ تو مولا علی گئے اور مزدوری کی، وہ لے کے آ رہے تھے، تو فرشتہ نہیں، ایک فقیر ملا راستے میں، اس نے کہا کہ اپنا یا علی میں بھوکھا ہوں، مجھے آپ یہ انار دے دیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے انہیں انار دے دیا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ نے پوچھا، کہا یا علی آپ انار لائے؟ کہا نہیں، بولا آپ نہیں لا سکے۔ اس نے بولا مولا علی نے فرمایا فاطمہ میں لے کر تو آ گیا، لیکن فقیر مجھے ملا راستے میں، میں نے اس کو دے دیا۔ تو سیدہ فاطمہ خوش ہوئیں اور صبر کیا اللہ کی رضا پر کہ یہ ہمارے لیے نہیں تھا۔ تو ان چیزوں پر مطلب دنیاوی چیزوں پر کمپرومائز کیا، صبر کیا، کیونکہ یہ ہم جو زمیندار ہیں، میں تو نہیں ہوں خیر، جو زمیندار ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے کہ فصل آپ وہ بولتے ہیں بیج وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں آپ زمین میں، جب تک وہ آپ کی فصل بنے، تو فصل بعد میں کٹتی ہے، بیج پہلے ہم بوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں فصل اگتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر ہم کھاتے ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہماری جو زندگی ہے، یہ ایک بیج ہمیں جو بو رہے ہیں، یہ بھی بن رہا ہے، اس کو کاٹنے کا وقت بروز محشر کا ہے، اس دن کٹے گا۔ یہ جو بیج ہم بو رہے ہیں اس دنیا میں، وہ آخرت میں کٹے گا۔ اب دیکھیں ہم نے کیا بویا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اگر ہم نے اچھا بویا ہوگا تو اچھا ملے گا، اگر ہم نے ملاوٹ کی ہوگی تو ہم پھر جائیں گے جہنم میں۔ تو مطلب یہ سمجھانے کے لیے اگزامپل دیا آپ کو کہ یہ دنیا وہ ہے جہاں ہم بو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو ہم کر رہے ہیں سمجھیے ہمارا بیج ہے جو ہم زمین کے اندر ڈال رہے ہیں اور بند کر رہے ہیں۔ اب جب اس کی جب فصل اگے گی، قیامت کے دن اگے گی اس کی فصل۔ اب فصل کیسی ہے وہ اسی دن پتہ چلے گا، اس سے پہلے پتہ، یہاں زیادہ اگر جو چلے گئے ان کو قبروں میں پتہ چل گیا ہوگا ان کی، کیونکہ جو نیک بندہ ہے قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور جو بندہ جہنم میں جاتا ہے اگر مر گیا اگر اس کی قبر میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی جو کھڑکی ہے وہ کھول دیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ لگے کہ اس نے کیا کیا ہے دنیا میں۔ یہ ساری چیزیں صبر اہل بیت کے گھرانے سے لے لیں، واقعہ کربلا سب سے بڑی مثال، امام حسن، مولا علی، سیدہ فاطمہ، ان سب کا صبر ہے کہ ہم آج بے صبر ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو جب بھی کبھی بھی بے صبر ہو انسان تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لائے اور خود
خود کے اندر صبر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ جو بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جو دیکھنے والے ہیں ان میں سے جو عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو صبر ایک ایسی سواری ہے جو آپ کو گرنے نہیں دیتی کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ تو صبر رکھیں اور ہر چیز برداشت کریں گریس دل سے، جو آپ کو بولے اور اس کو چپ کر کے سہ جائیں۔ ہے مشکل، بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کسی کی بولی ہوئی بات کو برداشت کرنا، اس چیز کو آبزرو کر کے پی جانا، لیکن کرنا پڑتا ہے، دنیا ہے۔ انسان اگر اپنے کسی رشتے کی طرف سے یا کسی کلوز رشتے کی طرف سے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہو جس نے ساری زندگی آپ کو اتنا اپنا سمجھ کے رکھا ہو، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ نہیں یہ تو میرا اپنا ہے ہی نہیں، ہے تو میری تباہی کا ذمہ دار تھا، تو ان چیزوں پر صبر کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کس کو یہ صبر دیتا ہے، اور صبر کرنا مومن کی نشانی ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر دے اور جو دیکھنے والے ان کو بھی صبر دے۔ صبر کے لیے قرآن کی آیتیں کہ قرآن کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ مولا علی کا قول بھی آپ کو بتایا کہ صبر نہ آپ کو کسی کے قدموں میں گرنے دیتا ہے، نہ کسی کی نظروں میں گرنے دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صبر میں کسی نے آپ کو غصے میں کچھ بول دیا، آپ نے برداشت کر لیا۔ عموماً مشکل ہے، میں بھی نہیں کرتا ہوں، جو میں خام خواہ اگر کوئی بولے کہ کوئی یہ خود کرتا ہے یا نہیں بول رہا ہے تو مشکل ہوتا ہے کرنا، لیکن میں خود کرتا نہیں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ۔ کوشش کرتا ہوں کہ آ جائے صبر ان باتوں پر۔ کوئی آپ کو بولتا ہے برا تو آپ کوشش کریں چپ ہو جائیں، کیونکہ پتہ ہے کیا ہے، اگر اس نے آپ کو بہت غلط بولا ہے نا تو ایک نہ ایک دن وہ آپ سے معافی ضرور مانگے گا۔ تو یہ آپ کے صبر کا صلہ آپ کو مل گیا کہ جس نے آپ کو غلط بولا ہے بعد میں وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس سے زیادہ کیا آپ کی وکٹری ہوگی کسی انسان کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جھک جانے سے اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بولا کہ اگر تمہیں جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو رہی ہے تو مجھ سے لے لینا، لیکن جھک جاؤ، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں صبر میں اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف چیزوں سے آزماتا ہے، آپ کے رشتوں سے، آپ کے پیسوں سے، آپ کی صحت سے، آپ کے اولاد سے، آپ کے ماں باپ سے، بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، کچھ لے کے آزماتا ہے، کچھ دے کے آزماتا ہے، اور بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ دیتا ہے اپنے بندے کو، اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہے یا اور کی حوث اس کو لگ گئی ہے۔ کہ یہ تو حدیث پاک ہے کہ ابن آدم کو اگر دو سونے کی کانیں دو بڑی فیکٹریاں لے لیں یا دو بڑے گودام لے لیں یا کچھ بھی آپ اسے لگا لیں اندازہ کہ اس کو بہت سارا بھی مل جائے گا نا، پھر بھی وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس تھوڑا اور ہو۔ تو انسانی فطرت میرے خیال سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن کوشش کریں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اور جو مل جائے اس پر صبر کرے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جو مل جائے اس پر صبر کرے انسان، لیکن کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ جو صبر کریں گے وہی ایمان پر ہوں گے۔ تو صبر لازمی ہے ہر بات میں، چاہے وہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، لیکن کبھی کبھی صبر بھی کہتے ہیں کہ لوگ انسان کے صبر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ تو دیکھیں یہ سب چیزیں دنیاوی مشکلات ہیں میرے بھائیوں، جو بھی سن رہے ہیں، تو یہ دنیاوی مشکلات ہیں، باقی آپ کی آخرت آسان ہے، کچھ نہیں ہوتا آپ کی آخرت کو۔ اگر آپ یہاں صبر کریں گے نا تو آپ کی دنیا تو پریشان ہوگی لیکن آپ کی آخرت روشن ہو جائے گی۔ ایک گناہ گار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ ابھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ بولے گا اس نے زندگی بڑی گناہ گار نہیں بندہ جس نے زندگی ٹھاٹھ سے گزاری ہو۔ بھائی آپ نے زندگی دنیا میں بڑی اچھی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ بولے گا اس بندے کو، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے زندگی بڑی ٹھاٹھ کی گزاری، ابھی جہنم کا ایک چکر لگا کر آؤ، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، صرف ایک چکر وہ لگا کر آئے گا چکر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی آپ اب بولو،
مطلب یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں حدیث میں تو لازمی اردو کا ترجمہ ہے، مطلب عربی کا ہے، اس میں اردو ترجمہ ہے، یہ لازمی کچھ الفاظ مینشن ہوتے ہیں، ہر کسی کے بولنے کا اپنا وے ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مفہوم الگ ہوا تو سمجھے آپ نے اپنی طرف سے ایڈیٹنگ کر دی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بولو، جگہ یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں ایک سکون کا دن نہیں گزارا، حالانکہ اس نے دنیا بڑی اچھی گزاری ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے دنیا میں ایک دن سکون کا نہیں گزارا اس نے۔ اسی طرح جس کی دنیا پوری مشکلات میں گزری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے فرشتوں کو کہ بھائی اس کو ایک پھیرا لگا کے آؤ جنت کا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا جنم جنت کا، صرف ان کے سکھ دکھ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ایک پھیرا لگا کر آئے گا جنت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ، وہ بولے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں مشکلیں دیکھی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، کوشش اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے بھی آپ کو بھی کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور شان بلند کریں، بلکہ بلند ہے، ہم ہماری کیا اوقات ہم بلند کریں، ہم تو ان کے سامنے زیر مٹی کے برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، ان کی شان بلند کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا فائدہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر اکیلے میں کرتا ہوں، جو بندہ سب کے سامنے میرا ذکر محفل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے فرشتوں کی محفل میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ تو کیا ہی بات ہے اگر اللہ آپ کو یاد رکھے، دنیا داروں سے ہم بول رہے ہوتے ہیں یار تو نے مجھے یاد نہیں رکھا، میسج نہیں کی، کال نہیں کی، چھوڑ دو ان چیزوں کو، اللہ نے جب یاد رکھا ہے انسان کو تو کیا ہی بات ہے، کوئی یاد کرے نہ کرے، اللہ یاد کرے، اور اللہ یاد رکھتا ہے اپنے ہر بندے کو، چاہے گناہ گار ہو چاہے اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا فجر کی نماز کوئی میجورٹی مسلمانوں کی نہیں پڑھتی فجر کی نماز، اللہ تعالیٰ صبح ان کے ہاتھوں فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیج دیتا ہے، بتائیں۔ تو اللہ رحمان رحیم ہے، غفور ہے، اور اللہ کی رحمت کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے، مغفرت کے دروازے کھلے۔ اب انسان کتنی جلدی وہاں جاتا ہے وہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے، اگر جلد بازی میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری توبہ قبول کرے اور ہمیں بخش دے اور ہماری جو بھی گناہ ہیں ان کو درگزر کرے، اپنی رحمت کے سایہ میں نصیب کرے اور ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سنت اور فرمانوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔